بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. کل بات چل رہی تھی سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے جو اصول بیان فرمائے ہیں، 7 اصول ہیں۔ پہلی چیز قم اللیل الا قلیلا، رات میں نماز پڑھنے کی جو تاکید کی گئی تھی۔ دوسری چیز ورتل القرآن ترتیلا، قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا۔ قرآن کی تلاوت ایک مستقل ہے، ہم اس کو الگ الگ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس پورے کو ایک ہی شمار کر لیں تو یہ ایک اصول ہو گیا کہ قرآن کی تلاوت تجوید کے صحت کے ساتھ، حروف کی تصحیح کے ساتھ، اور ٹھہر ٹھہر کر اطمینان سے قرآن کی تلاوت کی جائے۔ ورتل القرآن ترتیلا۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا۔ پہلی 2 چیزیں ساتھ ساتھ آ رہی تھیں، رات کا قیام اور تلاوت۔ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں، اس لیے کہ ظاہر ہے رات کا قیام ہوگا تو تلاوت ساتھ ساتھ ہی ہوگی، رات کی نماز میں انسان تلاوت کرے گا، اور یہ 2 چیزیں ساتھ ساتھ آ رہی ہیں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ذکر اللہ اور تبتل، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں۔ تبتل کیا ہے؟ تبتل کی مختلف صورتیں ہیں اور اس کے مختلف احکام ہیں۔ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا رضائی تعلق بھی ہے۔ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ہم صحابہ کو، مجھے بھی اور ہم دوسرے بھی میرے ساتھی ہیں، آپ ہمیں اجازت دے دیجئے کہ ہم رہبانیت اختیار کر لیں، اذن لنا فی الترہب، رہبانیت اختیار کر لیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے یہاں تو اس کا، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں اس کا بہت زیادہ دستور تھا۔ خود عیسیٰ علیہ السلام کا نکاح نہیں ہوا تھا جس وقت تک وہ دنیا میں تھے، بعد میں تشریف لائیں گے، پھر ان کا نکاح ہوگا، وہ ایک بات کا معاملہ ہے۔ تو بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں رہبانیت بہت زیادہ تھی۔ رہبانیت میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو ہے وہ اپنے آپ کو تمام سے الگ تھلگ بالکل الگ کر کے کسی غار میں چلے جاتے تھے عبادت کرنے کے لیے۔ تو عام طور پر اس کے معنی ہوتے ہیں عبادت کے لیے انسان اپنے آپ کو بالکل الگ کر لے اور عام لوگوں سے بالکل الگ ہو جائے۔ لیکن ساتھ ساتھ میں جو عربی زبان جانتے ہیں کہ رہب، رغبا و رہبا قرآن کریم میں بھی آتا ہے، ڈر اور خوف کے معنی میں آتا ہے۔ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں اس زمانے میں ہوا یہ تھا کہ حکام کی طرف سے ان پر بڑا تشدد ہوتا تھا، حکام کی طرف سے ان اہل حق پر جو عیسیٰ علیہ السلام کو صحیح ماننے والے تھے ان پر بڑا تشدد ہوتا تھا، سختیاں ہوتی تھیں۔ تو اپنے دین کی حفاظت کے لیے اور حکام کے ڈر سے کہ کہیں ان پر ظلم نہ ہو، اس ڈر سے وہ تنہائیوں میں کہیں غاروں میں چلے جاتے تھے عبادت کرنے کے لیے۔ تو دونوں باتیں آتی ہیں، ڈر کی وجہ سے چلے جانا اور تنہائی اختیار کر لینا، یہ دونوں مفہوم رہبانیت میں آ جاتے ہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں کثرت سے تھا۔ تو عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ہمیں اس کی اجازت دے دیجئے، عبادت ہی مقصد ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، تو پھر ہم یہ دنیا کے ساتھ رہ کر، جس کو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنے اکابر کے بارے میں کہ رہے دنیا میں اور دنیا سے بالکل بے تعلق ہوں، چلے دریا میں اور ہرگز نہ کپڑوں کو لگے پانی۔ اپنے اکابر کے بارے میں فرمایا کہ ہمارے اکابر ایسے تھے کہ ان حضرات کا حال یہی تھا کہ دنیا میں رہتے تھے، دنیا سے بے تعلق، ایسے ہی جیسے پانی میں کوئی چلے اور کپڑوں کو پانی نہیں لگ رہا۔ تو یہ ان حضرات کی یہ شان تھی، اور واقعتاً یہی ہے جس کا ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ دنیا میں رہو لیکن دنیا سے بے تعلق، یعنی دنیا کی ضرورت کی حد تک اس کو استعمال کرنا ہے لیکن دنیا کو دل میں آنے سے روکنا ہے۔ جیسے انسان جب کشتی میں ہوتا ہے تو پانی کے بغیر کشتی چلتی نہیں ہے، پانی ضروری ہے کشتی کے چلنے کے لیے، لیکن جب تک وہ پانی باہر رہے، تھوڑی مقدار میں اندر بھی ہو جو پینے والے استعمال کر لیں۔ لوگ اپنے ساتھ کشتی میں اگر جاتے ہیں تو پینے کا پانی بھی رکھ لیتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے،
لیکن بہت زیادہ پانی اگر باہر والا سمندر والا پانی اگر کشتی میں آنے لگیا تو پھر کشتی ڈوبے گی اور جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی ڈوب جائیں گے۔ یہی حال دنیا کا ہے کہ دنیا جب تک باہر ہے، دل کے باہر ہے، انسان اس کو استعمال کر رہا ہے، کھانا بھی کھا رہا ہے، دوسری چیزیں بھی، اور اچھی نیت کے ساتھ کر رہا ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ محفوظ ہے۔ لیکن جیسے ہی اس کی محبت دل کے اندر آنے لگ جاتی ہے تو پھر انسان کے لیے ہلاکت اور تباہی ہے۔ انسان کے لیے پانی ضروری بھی ہے، لیکن پانی انسان کے لیے خطرہ بھی ہے۔ آگ انسان کے لیے ضروری بھی ہے، لیکن آگ انسان کے لیے خطرہ بھی ہے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس کی تو اجازت نہیں ہے، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ مفہوم بتا رہا ہوں حدیث کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر تو یہ فرمایا تھا کہ اچھا ترہب امتی، میری امت کے لیے اگر رہبانیت وہ چاہتے ہیں تو فضیلت والا کام میں بتاتا ہوں۔ تنہائی چاہتے ہو، وقت چاہتے ہو کہ تنہائی میں عبادت کا موقع ملے، نماز کے لیے جلدی آ جایا کرو اور مسجد میں بیٹھ جایا کرو۔ یعنی یہ فرما دیا کہ تنہائی میں عبادت کرنا اچھی چیز تو ہے، لیکن ایسا نہیں کہ غاروں میں جا کر ہم مسجد میں چلے جاؤ، وقت سے پہلے پہنچ جاؤ، صفیں خالی ہوں گی، انسان اکیلا بیٹھا ہوگا، اپنی عبادت کر لو، اور جب جماعت کا وقت آئے گا تو جماعت والی فضیلت بھی مل جائے گی اور تنہائی والی عبادت جو ہے وہ بھی مل جائے گی۔ تو فرمایا ترہب امتی انتظار الصلاۃ، یہ نماز کا انتظار کرنا مساجد میں بیٹھ کر، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ہے کہ تبتل، رہبانیت، الگ تھلگ ہو جانا، بالکل مستقلاً اپنے آپ کو الگ کر لینا، اس کی تو اسلام نے اجازت نہیں دی۔ احادیث میں ممانعت آئی ہے، لیکن عارضی طور پر کچھ وقت کے لیے، اپنے علاج کے لیے اور اپنے نفع کے لیے الگ کر لینا، یہ مطلوب ہے۔ جیسے کل بھی تذکرہ آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ملا تھا کہ فَإِذَا فَرَغْتَ، دن کے مشاغل سے آپ فارغ ہو جائیں تو پھر رات کی عبادت میں مصروف ہونا، یہ تنہائی کی عبادت ہے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بھی خطوط میں، کئی خطوط میں اس کا تذکرہ ہے، جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے پرانے تعلق رکھنے والے ہیں، ان کے پاس شاید خطوط محفوظ ہوں، بعض کے خطوط ہیں جو محفوظ ہیں۔ اس میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تاکید فرمائی، خاص طور پہ اگر کسی کو اجازت دی تو ان کو تاکید کی کہ دیکھو روزانہ 2 گھنٹے کم از کم اپنے تنہائی کی عبادت کے لیے ضرور رکھو۔ یہ تنہائی کی عبادت بہت اہم ہے، 2 گھنٹے۔ اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا بھی معمول تھا کہ صبح صادق سے 2 گھنٹے پہلے، ڈائری میں لکھا ہوا ہے معمولات میں، جہاں حضرت نے پرانے اپنا جو لکھا ہوا ہے کہ ہمیشہ معمول تھا کہ صبح صادق سے 2 گھنٹے پہلے اٹھنا ہے، اور فجر کے بعد سونے کا معمول نہیں لکھا ہوا ہے، وہ حضرت ہی کی تحریر میں ہے کہ فجر کے بعد سونے کا معمول نہیں تھا۔ اور یہ تو بعد کے دور ہم نے دیکھا جب معذوریاں بڑھ گئیں اور حالات بدل گئے، ورنہ اصل کے لحاظ سے معمول یہی تھا کہ صبح صادق سے 2 گھنٹے پہلے اٹھنا ہے، اور پھر فجر کے بعد سونے کا معمول نہیں تھا۔ ہاں البتہ دوپہر کو قیلولہ ہو جاتا، تو اس طریقے سے رات کی نیند جو صبح صادق سے پہلے 2 گھنٹے پہلے تک کی ہے وہ، اور پھر دن کا قیلولہ، یہ ملا کر اس میں نیند پوری ہو جاتی۔ لیکن تہجد سے لے کر پھر اس کے بعد صبح پورا وقت یہ سونے کا معمول نہیں تھا۔ بہرحال اس میں انسان کو، یعنی یہ وقت جو ہے وہ برکت والا وقت ہے، اور اس میں انسان کو بہت کچھ، یعنی پڑھنا وغیرہ ہو، اعمال کرنے ہو، تو بہت تنہائی اور یکسوئی کا موقع مل جاتا ہے۔ تو ایک تو ہے روزانہ کی بنیاد پر کچھ وقت انسان علیحدہ کر لے، خالی کر لے، جس میں بس وہ ہو اور اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بس معاملہ ہو، اپنا پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا ایک خاص تعلق کا وقت ہے۔ یہ ایک قسم کا تبتل ہی کی ایک قسم ہے، لیکن ظاہر ہے یہ عارضی اور تھوڑی سی۔ اسی کی ایک قسم ہے اعتکاف۔ حالانکہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو اعتکاف ایک طرح سے اجتماعیت ہے، لیکن ایک عجیب صورت ہے کہ جمع ہونا ہے تاکہ ماحول کا فائدہ بھی ہو جائے، لیکن اس ماحول میں اس لیے نہیں جمع ہونا کہ اس کی خیر خیریت پوچھ رہے ہیں، لوگوں کے احوال معلوم کر رہے ہیں۔ ہر ایک اپنا اپنا رہ رہا ہے، ہر ایک اپنا اپنا رہتا ہے، اپنا کرتا ہے، اپنے اعمال کرتا ہے، اور یعنی یہی مشائخ کے یہاں معمول رہا کہ اچھا جاؤ باتیں نہ کرو۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اس کی تاکید کی جاتی تھی کہ کھانا ہے جتنا کھانا ہے کھا لو، سونا ہے سو لو، لیکن باتیں نہ کرو۔ کیوں؟ وہی کہ جو آئے ہیں تو دنیا کی مشاغل اور اپنے گھروں کے مشاغل کو چھوڑ کر انسان ایک جگہ متعین کر لیتا ہے جہاں پر ماحول بھی اچھا ملے، اچھا ماحول بھی مل جائے گا اور ان مشاغل سے نکل بھی جائے گا۔ ایک قسم کا یہ تبتل ہی ہے، اور جب وہاں جا کر اگر وہ لوگوں سے بات چیت میں لگ گیا تو پھر تبتل حاصل نہیں ہوگا، اس کا مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ ہاں اپنے کام میں لگا رہا، اپنے اعمال میں لگا رہا، تو ایک قسم کا یہ بھی تبتل حاصل ہو جاتا ہے۔ اس میں دگنا فائدہ ہے، جو جماعت والا جو فضیلت والے کام ہے وہ بھی حاصل ہو جاتے ہیں، جو
نیک ماحول کی جو برکات ہیں وہ بھی حاصل ہو جاتی ہیں، اور تنہائی کی عبادتوں کا جو مقصد ہے وہ بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ اب بہرحال تو یہ تبتل کی مختلف صورتیں ہیں۔ اصل تبتل جو ہے بالکل الگ تھلگ ہو جانا، جو پہلے زمانے میں رہبانیت تھا، وہ تو اسلام میں منع ہے۔ ہاں، اس کی کچھ مختصر عارضی بعض صورتیں ہیں جو پسندیدہ ہیں، بشرطے کہ اس کی وجہ سے دینی کاموں میں حرج نہ ہو۔ اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ بعض تبتل اور اس کے چونکہ کتابیں پڑھنے کے بعد کبھی کبھی اپنے بارے میں لوگ فیصلہ کرتے ہیں، تو بعض لوگ اپنے گھروں میں اعتکاف کر لیتے ہیں۔ یہ بھی ہوتا ہے لوگوں کے لیے، شاید بعض لوگوں کے لیے عجیب بات ہو، گھر میں اعتکاف کر لیتے ہیں۔ ان کا کوئی ذاتی معاملہ ہو، کوئی ذاتی مصلحت ہو، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن گھر میں اپنے آپ کو الگ کر لینا اور مسجد میں جماعت سے نماز نہ پڑھنا، کسی سے ملاقات نہ کرنا، شرعی لحاظ سے اس کو فضیلت سمجھ کر رہے ہیں تو وہ صحیح نہیں ہے۔ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام تو یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، جماعت تو مسجد میں نماز با جماعت ہونی چاہیے، اور لوگوں کے ساتھ معاملات جب ہوتے ہیں تو اس میں بہت سے فوائد انسان کے لیے متعلق ہوتے ہیں۔ ایک تو با جماعت نماز کی فضیلت ہے، پھر اس کے ساتھ یہ کہ کسی کے ساتھ کوئی ہمدردی کا معاملہ پیش آ گیا، کسی کے کوئی ضرورت پیش آ گئی، کسی کی تکلیف پر صبر کرنا پڑ گیا، لوگوں کے ساتھ معاملات جب ہوں گے تو یہ تو معاملہ پیش آئے گا۔ الگ تھلگ رہنا، جیسے بعض صحابہ انہوں نے یہ خیال کیا کہ اچھا، اور آپس میں یہ طے کر لیا کہ اچھا، ایک نے کہا کہ اچھا میں کبھی بھی نکاح نہیں کروں گا، ایک نے کہا میں ہمیشہ رات بھر عبادت کرتا رہوں گا، ہمیشہ روزے رکھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ میرا طریقہ نہیں ہے، میرا طریقہ نہیں، میرا طریقہ اختیار کرنا ہے، میرے طریقے سے اعراض کر رہے ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ ہی کے طریقہ، اور ہم تو یعنی اللہ کی رضا ہی چاہتے ہیں۔ فرمایا بس میرا طریقہ یہ ہے کہ رات میں سونا بھی ہے، عبادت بھی کرنی ہے، دونوں چیزوں کو جمع کرنا ہے، اور دن میں کبھی روزہ بھی رکھنا ہے، کبھی روزہ نہیں بھی رکھنا ہے، دونوں چیزیں کرنی ہیں۔ نوافل روزوں میں کبھی رکھ لیا، کبھی نہیں رکھا۔ اسی طرح نکاح بھی کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری سنت ہے، من رغب عن سنتی فلیس منی، میرے سنت سے اعراض کرے، اپنے مجاہدے اپنے طور سے طے کرنے ہیں، پھر میری جماعت سے تمہارا تعلق نہیں ہے۔ تو بہرحال اسلام میں ہے کہ انسان کو یکسوئی و تنہائی کی ضرورت ہے۔ کیوں ضرورت ہے؟ کبھی کبھی جیسے میں نے بتایا کہ انسان اپنے لیے تجویز کر لیتا ہے، گھر میں بیٹھ گیا، وہ فائدے کی چیز نہیں ہے۔ لیکن اب اس کے بنیادی مقاصد اگر دیکھیں کہ تبتل کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے، اصل چیز ہے انسان کے ذہن میں جو باہر رہنے کی وجہ سے اور مختلف کاموں کی وجہ سے ذہن میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہاں یہ چیز ہے۔ تو جب ذہن میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں تو انسان ایک چیز پہ توجہ نہیں دے سکتا ہے۔ اصل جو کام ہے وہ اچھی طرح ذہن میں اللہ کی یاد کو بٹھا دینا ہے، یہ اہم چیز ہے اور یہی مقصد ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تو یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت اور زیارت کی برکت سے فوراً حاصل ہو جاتی تھی، ان کو طویل مجاہدات کی ضرورت پیش ہی نہیں آتی تھی۔ لیکن بہرحال یعنی یہ چیز ہے جو مقصود ہے کہ انسان جب نماز پڑھ رہا ہے تو پورا دھیان نماز کی طرف ہو، جس کو ہم نے پہلے دن ہی اس کا تذکرہ کیا تھا کہ جب ذکر میں ہے تو پورا دھیان اس کی طرف ہو، تلاوت ہے تو پوری توجہ اس کی طرف ہو۔ ان کاموں کے لیے انسان کو تھوڑے سے مشاغل سے اور اپنے عام جو مصروفیات ہیں اس سے نکلنا پڑتا ہے اور تمام چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ یہ ایک طرح سے علاج بھی ہے کہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر ایک طرف ذہن متوجہ کرے گا، عادت ہو جائے گی۔ جب اس کی عادت ہو گئی اس کے بعد پھر اس کے مصروف رہنا بھی اس کے لیے وہ مضر نہیں ہوتا، اور پھر وہ خلل انداز بھی نہیں ہوتا۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات مشہور ہیں۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ سیاست کی ان کے تو چونکہ جماعتوں سے تعلق تھا اور بہت سی میٹنگیں ان کے ہوا کرتی تھیں، سیاست سے تعلق رہا۔ فرماتے ہیں کہ وہ ان کا تعلق کیا تھا کہ وہ میٹنگ ہو رہی ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں تشریف فرما ہیں، اور تھوڑی دیر میں سر اٹھاتے اور جیسے ایسا معلوم ہوتا تھا کہیں اور ہی ہیں، وہ تو کہیں اور ہی تھے، اور اب یہاں اچھا اب آئے کہ اچھا وہ کہیں کسی اور سوچ میں، کہیں اور غور و فکر میں مبتلا تھے۔ تو یہ تھا کہ جس کو کہتے ہیں، یہ تصوف کی کتابوں میں آتا ہے خلوت در انجمن، یہ لفظ عام طور پر کتب تصوف میں آتا ہے، یا جلوت میں بھی خلوت، یعنی خلوت در انجمن کہ مجمع میں انسان بیٹھا ہے لیکن اس کو مجمع سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اپنے کام میں پوری طرح منہمک ہے، اپنے کام میں مصروف ہے۔ یہ چیز بہرحال ایک مقصود ہے، شریعت میں مطلوب ہے، اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش بھی ضروری ہے کہ انسان جب کسی عبادت میں ہے تو پوری طرح اس کی طرف انسان متوجہ رہے اور اس کام میں اچھی طرح لگ جائے کہ دوسری طرف دوسری چیزیں انسان کے لیے خلل انداز نہ ہوں۔
اب ان چیزوں میں اس تبتل کے حاصل کرنے میں جو چیزیں رکاوٹیں بنتی ہیں اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ ہم اس کو کیسے حاصل کریں۔ تبتل کا مقصد جو ہے کہ دھیان کسی ایک چیز کی طرف، اس کے لیے گویا ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان میں غفلت پیدا کرتی ہیں۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، انسان کے اندر جو چیزیں غفلت پیدا کرتی ہیں وہ سب چیزیں ہیں جو انسان کو اس چیز سے دور لے جا رہی ہیں۔ تو ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے جس کو اسباب غفلت کہتے ہیں۔ کیا چیزیں ہیں؟ ہر ایک اپنے بارے میں سوچ لیں۔ اہم چیز جو ہے وہ لغویات ہے، فضول کام، فضول چیزیں۔ انسان جب ان چیزوں میں ہوتا ہے تو اچھا، اب ذہن فضول میں ہم بہت سی چیزیں لے آتے ہیں، گناہ کے کام ہے وہ فضولیات میں آ گئے۔ یہ ہمارے جتنے بھی آج کل کی جو یہ سوشل میڈیا والی چیزیں ہیں یہ سب اس میں آ جاتی ہیں، بہت سی اکثر چیزیں، سب تو نہیں، اکثر چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، انسان کے ذہن کو مستقل مصروف رکھتی ہیں اور ذہن ایک طرف لگ نہیں سکتا، دھیان نہیں لگتا۔ تو ان چیزوں سے، لغویات سے انسان کو اپنے آپ کے بچانے کی ضرورت ہے۔ اور جیسے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کے استاد تھے، ان کے جن کے پاس وہ جایا کرتے تھے، حضرت مولانا غالباً مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ فرمایا کہ ان کی مجلس میں بیٹھے تھے اور مجاہدات کا ذکر آیا تو انہوں نے کاغذ لیا اور کاغذ لے کر اس کو موڑ لیا، ایک طرف موڑا، فرمایا کہ اس کو سیدھا کریں تو سیدھا ہوگا؟ نہیں، سیدھا نہیں ہوگا۔ سیدھا کرنے کے لیے کیا طریقہ ہے؟ دوسری طرف موڑ دو اس کو تو اب سیدھا ہو جائے گا، اس لیے کہ ایک طرف موڑا ہوا ہے، اب سیدھا کریں گے تو پھر وہیں آ جائے گا۔ اس کو سیدھا کرنا ہے تو اس کو دوسری طرف موڑنا ہوگا، پھر اب سیدھا کریں گے، اب سیدھا ہو جائے گا۔ یہ ایک طریقہ ہے، انہوں نے کر کے دکھایا تو بتایا کہ دیکھو مجاہدہ بس اس لیے کرایا جاتا ہے، یہ تبتل کی جو بات چل رہی ہے اس لیے ہے کہ انسان کو چونکہ اتنے زیادہ لغویات اور دوسری چیزوں میں انسان مصروف رہتا ہے کہ ضرورت ہے کہ اچھا اب اپنے رخ کو بالکل دوسری طرف موڑے، تمام تعلقات منقطع کرے۔ تو اس کے لیے انسان کو کبھی کبھی جو بسا اوقات انسان جن چیزوں کو اپنے لیے ضرورت بھی سمجھتا ہے، یعنی ٹھیک ہے فضول نہیں ہے، فضول کام نہیں ہے، ان چیزوں کو بھی انسان جو اپنے لیے عام چیزیں ہیں ان کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے تاکہ بس زائد ضروریات سے، زائد مصروفیات سے انسان نکلے اور ذہن ایک طرف متوجہ ہونے کا عادی ہو جائے۔ تو لغویات سے، فضول سے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ ایک اہم چیز ہے۔ اس کے علاوہ جو چیزیں اس میں رکاوٹ بنتی ہیں وہ بری صحبت ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ماحول بھی ایسا دیا کہ عبادتوں کا انسان نہ بھی دل چاہ رہا ہو تو دیکھ کر دل چاہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے چلو اور بھی لوگ پڑھ رہے ہیں ہم بھی پڑھ لیں، اور لوگ پہلی صف میں آئے ہوئے ہم بھی پہلی صف میں پہنچ جائیں۔ ایک ماحول بن جاتا ہے جس کی وجہ سے، اور رمضان کی برکات اپنی جگہ ہیں، ماحول کی برکات اپنی جگہ ہیں۔ بہرحال یہ چیزیں ہیں۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان ماحول میں آ گیا اور دیکھا کہ اچھا لوگ اپنے عبادتوں میں لگے ہیں، تو جس کو کہتے ہیں نا کونوا مع الصادقین، قرآن کریم نے جس کو فرمایا کونوا مع الصادقین، یہ لوگ جو عبادت کو عبادت انہوں نے سمجھا اور واقعتاً وہ عبادت میں اپنے آپ کو لگا دیا، یہی سچائی والے ہوئے جو عملی طور پر عبادت میں لگے۔ اب ان لوگوں کے ساتھ جو نیک اعمال میں لگے ہوئے ہیں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ وقت گزارنا، یہ خود انسان کو بھی نیک اعمال کی طرف متوجہ کرتا ہے اور اس سے انسان کو بھی نیک اعمال کی عادت پڑ جاتی ہے۔ اس میں رکاوٹ میں ایک بڑی رکاوٹ جو خاص طور پر جس کے کوئی خاص قسم کی مصروفیات ہوتی ہیں، یا اس کو ہم خاص طور پہ میں اہل علم طبقے کے لحاظ سے کہوں گا کہ کوئی منصب ہے، کوئی عزت ہے، کوئی شہرت ہے، یا کسی جگہ کے انسان کی کوئی ذمہ داری، یہ چیزیں جو ہیں وہ انسان کے لیے بڑی رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ یہ چیزیں بھی انسان کے لیے بڑی رکاوٹ ہوتی ہیں کہ تبتل حاصل نہیں ہوتا، یکسوئی حاصل نہیں ہوتی۔ یکسوئی ضروری ہے کہ انسان کا دھیان صرف اللہ کی رضا کی طرف ہو اور کسی چیز کی طرف نہ ہو، ورنہ ظاہر ہے کہ اچھا عام طور پر چاہے مساجد ہوں، چاہے مدارس ہوں، چاہے اور کوئی ادارے ہوں، حکومتی سطح، جس جگہ پر بھی چلے جائیں جہاں انسان کو کوئی منصب مل جاتا ہے یا کوئی عہدہ ملتا ہے، وہاں انسان کے لیے یہ فیصلہ کرنا اور اس پر اعتدال قائم رکھنا اور بیلنس کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ کہاں اللہ کی رضا ہے، کہاں لوگوں کو خوش کرنا مقصد ہے، جس کو کہتے ہیں ارضاء الخلق، لوگوں کو راضی کرنا۔ یہ چیز اگر ذہن میں آ گئی تو ظاہر ہے بالکل ہی دوسرے رخ پر انسان کو لے جاتی ہے یہ چیز۔ اس کے لیے بہرحال یہ ایک ضروری چیز ہے کہ انسان اپنے آپ کو الگ تھلگ، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تو جانتے ہیں سب جو پرانے ساتھی ہیں کہ جب آتے تھے اور ہمارے عمر رجا صاحب کی ذمہ داری ہوا کرتی تھی، جو بھی آتے فون ان سے وصول کر لے جاتا تھا،
کہ فون لے لو سب سے، تاکہ اب باہر کی مصروفیات بالکل نہ رہیں، نہ کسی سے فون، نہ کسی سے رابطہ، نہ کچھ، بس ٹھیک ہے۔ بعد میں پھر اخیر میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بھی اجازت دے دی تھی، ٹھیک ہے اپنے طور سے تنہائی میں کسی وقت اگر کسی کو کوئی ضرورت ہے فون کر لے تو کوئی حرج کی بات نہیں، ورنہ شروع میں تو اس کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ اور کبھی کبھی ہوتا تھا، بعض لوگ ہوتے تھے مصروف ہیں، ان کی مصروفیات ہیں، کہتے تھے اچھا مجھے دن میں 2 گھنٹے کے لیے فون چاہیے ہوگا تاکہ میں یہ کام کر لوں۔ حضرت فرماتے دیکھو فائدہ نقصان ہوگا، کرنا ہو تو کر لو۔ یہ اس لیے کہ وہی یکسوئی پوری طرح حاصل نہیں ہوگی، ذہن میں ہوگا چاہیے 2 گھنٹے، ان 2 گھنٹوں میں جب دوسرے کاموں میں مصروف رہا ہے تو وہ جو جس عبادت میں جس مقصد کے لیے جمع ہوا تھا اس سے تھوڑا سا ذہن دوسری طرف چلا جائے گا۔ تو ہمارا حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی اس کی بڑی تاکید ہوا کرتی تھی کہ انسان جب ایک کام میں لگا ہے تو اچھی طرح لگ جائے اور پورے دھیان کے ساتھ لگ جائے اور باقی تمام چیزوں کو چھوڑ دے، کسی طرف کوئی توجہ نہ ہو۔ حتیٰ کہ کبھی کبھی بعض رمضان ایسے گزرے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ممانعت کر دی تھی کسی کے سوالات کے جوابات نہیں دینے۔ اب جو بھی کوئی مسئلہ پوچھتا ہے تو علماء بہت سے ہیں، ان کو کہہ دو تمہیں سوال کے جواب نہیں دینے۔ اس میں مشکل یہ ہو جاتی تھی کہ اب کوئی آ رہا ہے سوال کرنے، اب اس کو تو نہیں پتہ ہے کہ ممانعت ہے، مجھے کہا گیا ہے لیکن اس سائل کو نہیں پتہ ہے کہ منع کیا گیا ہے۔ اب وہ میرے پاس آ رہا ہے، اب میں اس کو کہوں کہ نہیں فلانے سے پوچھ لو، فلانے وہ سوچتا ہے اب جواب کیوں نہیں دے رہے، تو اس میں مشکل ہو جاتی تھی۔ لیکن بہرحال حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت یہی تھی کہ یہ جو چیزیں ہیں نا، جب سوال کے انسان جواب دے رہا ہے اور لوگ آ رہے ہیں مسئلہ پوچھ رہے ہیں، اس سے انسان میں ایک بڑائی پیدا ہوتی ہے، انسان میں ایک عجب پیدا ہو سکتا ہے، ہوتی ہے، یہ بہرحال ہو تو سکتی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، ہو سکتی ہے، یہ ایک بڑائی ایک منصب کی چیز ہے۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت یہی ہوا کرتی تھی کہ نہیں، اس کو بھی روکنا ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو کچھ وقت کے لیے الگ کرنا ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو نکالنا ہے۔ تو بہرحال یہ بھی کچھ چیزیں ہیں جس کو قرآن نے جو یہاں پر فرمایا کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور ذکر اللہ اور ذکر اللہ کے ساتھ تبتل کے سب سے الگ تھلگ ہو کر انسان اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر لے۔ ہم اگر رائے پور کی خانقاہ جا کر دیکھیں تو وہاں واقعی ایسا نظر آتا ہے، بالکل وہ تبتل والی کیفیت۔ حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حالات میں یہی آتا ہے کہ اپنی عبادت میں تنہائی میں ہوتے تھے، لوگ وہاں جاتے کیوں تھے وہ ان حضرات جانے والوں کا بھی کمال تھا، بس اس لیے جاتے تھے کہ وہاں پر حضرت رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں اور ان کے قریب میں رہنے کا موقع ملے گا۔ لوگ اپنے طور سے اپنے طور سے عبادتوں میں لگے رہتے تھے، صرف نماز کے وقت جب حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے تھے اس وقت زیارت ہو جاتی تھی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، نہ کوئی حضرت کی کوئی بات سنتا تھا، نہ کچھ ہوتا تھا، بس زیارت ہو جاتی تھی کہ ہاں وہ موجود ہیں۔ لیکن وہی جانے والوں کا بھی اخلاص تھا اور ان حضرات اکابر کا بھی اخلاص تھا کہ لوگوں کو جوڑنا ہے یا لوگوں کو قریب کرنا، نہیں، جس کو آنا ہے اپنے فائدے کے لیے آ جائے۔ اور واقعتاً بالکل دنیا سے الگ تھلگ جنگل، جو ہمارے حافظ عبدالشکور صاحب ماشاء اللہ اس خاندان سے، حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہاں سے ہمارے پاس الحمدللہ وہ بھی نسبت موجود ہے کہ اس خاندان سے رشتہ رکھنے والے بھی یہاں موجود ہیں ماشاء اللہ۔ تو بہرحال یہ وہاں کے اگر اب دیکھا جائے تو پھر بھی آنے جانے کی کچھ سہولتیں بڑھ گئیں، ورنہ وہاں پر بالکل دنیا سے الگ تھلگ۔ تو یہی ہے جس کو حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو واقعات میں بیان فرمایا ہے، انشاءاللہ تعلیم میں آئے گا کہ وہ جب وہاں گئے تھے تو وہ اسی لیے گئے تھے کہ دنیا کے تمام علائق، یہ مصروفیت وہ مصروفیت، اس لیے کہ وہ تو بڑے مصروف لوگوں میں تھے، ان کے مضامین بھی آیا کرتے تھے، رسائل میں بیانات بھی ہوا کرتے تھے اور بڑے مشہور تھے۔ تو تمام علائق سے الگ ہو کر بس یہ تھا کہ اچھا تبتل، وہی تبتل ہی کے لیے حضرت عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے۔ لیکن جب وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ اچھا یہاں تو ذکر اللہ بھی ہو رہا ہے، وہی تبتل اور ذکر، تبتل الیہ تبتیلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، دیکھا کہ وہاں ذکر اللہ بھی ہو رہا ہے اور اس طریقے سے وہ لا الہ الا اللہ کی لوگ ضربے لگا رہے ہیں۔ تو حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت یہ ہم نے اب تک جو کچھ پڑھا ہے، کتابوں میں جو پڑھا ہے اور جو صحابہ کے حالات پڑھے ہیں، تو اس میں اس طریقے کا ذکر تو ہمیں نہیں ملتا ہے۔ تو حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ، چونکہ بہت سے لوگوں کی شاید کے ذہن میں یہ سوال ہو بھی، تو اس وجہ سے بھی اس کی یہ واقعہ ہمارے لحاظ سے بہت مفید ہے۔ تو حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بات بدل دی، فرمایا کہ یہ تو فارغ لوگ بیٹھے ہیں، ذکر میں لگ گئے ہیں، تو ہم تو وہ بات کرتے ہیں، ہم کچھ اور بات کر لی جو مسلمانوں کے حالات وغیرہ کے سلسلے میں، جو ان کا اصل دلچسپی کا مضمون تھا، اس مضمون پر بات شروع کی اور بات میں سلسلہ چلتا رہا، اور یہ مغرب کے بعد کا وقت تھا اور اس کے بعد عشاء کی نماز ہو گئی۔
فرماتے ہیں میں سوچ میں پڑ گیا کہ حضرت نے مجھے جواب نہیں دیا، لیکن طلب سچی تھی تو اس لیے ذہن میں اشکال نہیں آیا۔ یہ بڑا فرق ہے ہمارے نوجوان علماء میں اور اس زمانے کے جو سچی طلب رکھنے والے علماء میں، کہ طلب سچی تھی تو یہ اشکال نہیں ہوا کہ اچھا دیکھو ان کے پاس جواب نہیں تھا تو اس لیے مجھے اس طرح کہہ دیا، بلکہ سوچا کہ شاید میں نے میرا سوال کو صحیح سوال نہیں سمجھا گیا، شاید کسی طالب حق کا سوال نہیں سمجھا گیا ہے، اس وجہ سے نظر انداز کر دیا گیا۔ خیر ایک دن گزر گیا، دوسرا دن وہ ایک دن وہیں ٹھہرے، وہیں ماحول میں رہے، دوسرے دن پھر شام کا وقت ہوا، پھر وہی حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت معاذ القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہیں، اور مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ وہیں بیٹھے ہیں، اور ذاکرین نے ذکر شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں پھر میں نے وہی سوال اپنا دہرایا، اور حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر وہی اپنا وہ گزشتہ کل والی جو بات تھی اسی انداز سے بالکل جواب کو بالکل نظر انداز کر کے دوسرے مضمون کی بات شروع کر دی، اور مسلمانوں کے حالات وغیرہ کے بارے میں بات شروع کر دی۔ فرماتے تھے کہ میری دلچسپی کا مضمون بھی تھا تو اس سلسلے میں بات چلتی رہی، لیکن بہرحال فرماتے ہیں کہ دل میں مجھے یہ خیال ضرور رہا کہ میرے سوال کو صحیح سوال نہیں سمجھا گیا، میں نے سوال یا تو صحیح پیش نہیں کیا ہے، یا یہ کہ میرے اندر طلب صحیح نہیں پائی گئی ہے، مجھے جواب نہیں دیا گیا، مجھے اس کے جواب تو سوچنا ہے کہ اس کا جواب ہے کیا۔ یعنی اعتراض نہیں تھا لیکن سوال یہ تھا۔ اب کہتے ہیں کہ رات کو جب خانقاہ میں لوگ جلدی سو جاتے تھے، وہاں تو کوئی بہت زیادہ روشنی وغیرہ کا کسی چیز کا انتظام نہیں ہوا کرتا تھا، خاص طور پہ اس زمانے میں، اب تو پھر بھی ہے، اور وہیں پر وہ جگہ ہے جہاں جب جاتے ہیں تو وہ دکھاتے ہیں کہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال کا بہت سا حصہ وہیں بیٹھ کر لکھا ہے، تو وہاں پر بھی وہ ایک جگہ ہے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی ابھی تک بیان کی جاتی ہے کہ یہ جگہ ہے، شیخ رحمۃ اللہ علیہ وہاں جایا کرتے تھے اور لکھا کرتے تھے۔ تو خیر فرماتے ہیں رات کو جب سب اپنے اپنے آرام کے لیے چلے گئے، فرماتے ہیں میں دیر تک لیٹا رہا اور میں سوچتا رہا اپنے سوال کے جواب کے بارے میں، خود اپنے آپ سے میں بحث کرتا رہا کہ یہ ذکر کا جو طریقہ ہے ہم نے دیکھا ہے کہ احادیث میں اس کا ذکر نہیں ملتا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سے مشائخ جو اللہ تعالیٰ نے جن کو واقعی قبول کیا اور ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں، مجدد الفسانی ہو یا اور دوسرے بڑے بڑے اکابر جن سے اللہ نے بڑے کام لیے، جو اپنے وقت کے بڑے مجدد کہلائے اور بڑے بڑے اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیے، تو ان کے یہاں بھی اس کا خاص طور پہ ذکر ملتا ہے کہ اس طریقے سے وہ ذکر کرتے تھے، اور بلکہ ان کے یہاں باقاعدہ اس کا نظام تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے اندر یہ تو اطمینان تھا کہ یہ سب لوگ غلط نہیں ہو سکتے، یہ بھی ایک حق کی ایک علامت ہے کہ اہل حق کو انسان غلط نہ سمجھے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو مجھے یقین تھا کہ یہ تمام لوگ غلط تو ہو نہیں سکتے، لیکن مجھے کہیں سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، کہاں غلطی ہو رہی ہے، کیوں میں نہیں صحیح سمجھ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں بہت دیر تک میں اسی سوال جواب میں چلتا رہا، دیر ہو گئی، پھر میں سو گیا۔ صبح فجر کے بعد حضرت عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ ٹہلنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور اس دوران اپنے اوراد وغیرہ بھی پڑھنے وغیرہ کا سلسلہ بھی تھا۔ فرماتے ہیں اس وقت کوئی ساتھ نہیں جایا کرتا تھا، لیکن کبھی کبھی کوئی خاص لوگ ہوتے تو ساتھ چلے جاتے تھے۔ حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت ساتھ چلے گئے، تو وہ چل رہے ہیں، یہ بھی ساتھ ہیں۔ اس دوران فرماتے ہیں کہ میں نے پھر حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کر لیا، اور اب سوال کے طور پر نہیں تھا، اب میں نے صرف اپنی حالت بتائی۔ میں نے بتایا کہ حضرت رات میں بہت دیر تک اس بارے میں سوچتا رہا، اور مجھے ابھی تک بات سمجھ میں نہیں آ رہی پوری طرح، لیکن میں اس طریقے سے اپنے آپ کو سمجھاتا رہا کہ یہ بھی ہے، ہمارے اتنے مشائخ یہ اس طرح کرتے رہے، لیکن اور وہ غلط بھی نہیں ہو سکتے، لیکن یہ بھی اشکال ہے۔ تو حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ اب سمجھ گئے کہ اچھا اب یہاں تک معاملہ پہنچ گیا، جس کو کہتے ہیں ہمارے بعض مشائخ فرماتے ہیں کہ روٹی جب ہم لوگوں میں سے اکثر کو شاید واسطہ نہیں پڑا ہوگا روٹی بنانے کا، لیکن روٹی جب بناتے ہیں توا گرم ہونا اس وقت روٹی ڈالی جاتی ہے، اگر ٹھنڈے توے پر روٹی ڈال دی جائے تو وہ اس کے ساتھ لگ جاتی ہے۔ تو دیکھا کہ اچھا اب توا گرم ہو چکا ہے، اب روٹی پکانا آسان ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات فرمائی تو حضرت معاذ القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو آپ کو اشکال کیا ہے، اس میں اشکال یہی ہے نا کہ یہ بدعت ہوگا، تو بدعت کی تعریف کیا ہے؟ اب بالکل بنیاد بدل گئی، بالکل ہی بات بدل گئی، بدعت کی تعریف بتا دی مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ فرمایا کہ یہ جتنا جو کیا جا رہا ہے نا، یہ جو طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے، یہ
یہ سمجھ کر نہیں کیا جا رہا ہے کہ یہ کوئی ثابت طریقہ ہے، سنت طریقہ ہے، یا شریعت میں یہ کوئی مطلوب طریقہ ہے، یہ صرف اس کو علاج کے طور پر اختیار کیا جا رہا ہے۔ اور یہ تمام مشائخ نے جو اختیار کیا تھا صرف علاج کے لیے اختیار کیا تھا، اور اس کو اگر سنت سمجھ کر، ظاہر ہے آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ سنت نہیں ہے اور نہ احادیث میں اس کی تعلیم ملی ہے، جب سنت سمجھ کر نہیں کر رہے ہیں تو پھر اس کے بدعت ہونے میں بدعت کی تعریف اس پر بیٹھتی ہی نہیں۔ اتنے مدارس کا نظام جو چلتا ہے، مدارس میں صبح اتنے بجے یہ کلاس ہوگی، پھر اتنے بجے یہ ہوگا، اتنے بجے یہ ہوگا، یہ بھی بدعت ہوگا۔ اب کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، بخاری شریف پڑھائی جاتی ہے، بخاری شریف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھانا ثابت نہیں ہے، بخاری شریف پڑھائی جاتی ہے، مسلم شریف پڑھائی جاتی ہے، ہدایہ پڑھائی جاتی ہے، یہ بھی بدعت ہوگا۔ اور ان اوقات میں یہ ہوگا، اتنے بجے یہ ہوگا، اتنے بجے یہ ہوگا، یہ بھی بدعت ہے۔ فرمایا کہ دیکھو یہ سب چیزیں جو ہیں، مقصد علم حاصل کرنا ہے، مقصد اگر صحیح ہے جو شریعت میں مطلوب ہے، اس تک پہنچنے کے لیے کوئی راستہ اختیار کیا جاتا ہے تو وہ راستہ بدعت نہیں ہوتا جب تک کہ شریعت کے خلاف نہ ہو۔ بس اتنا کافی ہے، راستے کا شریعت کے خلاف نہ ہونا کافی ہے۔ اور یہ تمام چیزوں میں ہوتا ہے، صرف اسی میں کیوں اشکال ہوتا ہے؟ تصوف میں صرف تصوف میں کیوں اشکال ہو رہا ہے؟ وہ تو علم کے میدان میں بھی ایسے ہوتا ہے، طب کے میدان میں بھی اسی طرح ہوتا ہے، مختلف چیزوں میں یہی چیز ہوتی ہے۔ نماز کے لیے انسان جا رہا ہے، پہلے زمانے میں گاڑی میں بیٹھ کر نہیں جایا کرتے تھے، اب اس کو کوئی بھی بدعت کہہ دے گا؟ ظاہر نہیں کہے گا۔ تو بس یہی بات ہے کہ راستے جو اختیار کیے جاتے ہیں اس کو بس یہ دیکھ لیا جائے کہ یہ راستہ خلاف شرع نہیں ہے، اس کے بعد دیکھ لو اس کے منفعت ہے تو اس کو اختیار کر لو، منفعت نہیں ہے تو انسان اس کو اختیار نہ کرے، لیکن کم از کم اس کو بدعت یا اس کو خلاف شرع تو نہیں کہہ سکتا انسان۔ بہرحال فرماتے ہیں کہ مجھے بات سمجھ آ گئی۔ اس کے بعد مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بالکل وہ رخ بدلا، اور حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق، پہلے بھی مشائخ سے تعلق تھا لیکن اس تعلق کے بعد تو ان کی زندگی کا بالکل ہی انداز بدل گیا، اور ظاہر ہے پھر اس کے بعد اس میدان کی طرف، تصوف وغیرہ کے میدان میں، اور بہت یعنی ظاہر ہے کہ ایک انسان یہ تبتل اور ذکر اللہ کے ساتھ جب اپنے باقی دینی مشاغل میں لگتا ہے تو اس کی بات کچھ اور ہوتی ہے۔ حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ حضرت لیکن اس کے لیے تو یعنی انسان جو دوسرے مشاغل میں اگر لگا ہوا ہو، دینی کاموں میں لگا ہوا ہو، تو پھر وہ کیسے اس کام میں لگے؟ یعنی اس کو تو ان کاموں کو چھوڑنا پڑے گا۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ ذکر اللہ اور یہ عبادات، یہ چیزیں ان کاموں کو چھڑانے کے لیے نہیں ہوتی، ان کاموں میں مزید قوت پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اور بات بالکل صحیح ہے، اچھی طرح بات سمجھ میں آ گئی، تسلی ہو گئی۔ اس کے بعد اس سلسلے میں حضرت رائے پور رحمۃ اللہ علیہ سے وہ بیعت بھی ہوئے اور اصلاح تعلق بھی قائم کیا، اور حضرت رائے پور رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں بھی شمار ہوئے۔ پھر آخری دور میں واقعہ یاد آیا تو آخری دور میں جب حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کا آخری دور تھا، اس وقت ان سے ملاقات میری ہوئی تھی۔ پہلے تو مجھے ملاقات یاد نہیں، لیکن مجھے یاد ہے ہم طالب علمی کے دور میں وہاں ڈابھیل سے ہم لوگ گئے تھے، کچھ ہمارے کچھ ساتھیوں کو مفتی احمد صاحب خان پوری مدظ اللہ نے بھیجا تھا کہ تم وہاں جاؤ اور جا کر دیکھو کہ وہاں پر مولانا سجاد نعمانی جو ہیں وہ غیر مسلموں میں کام کر رہے ہیں، کس طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں، کس طریقے سے وہ غیروں کو اسلام کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اس کو جا کر دیکھو اور سیکھو۔ وہ تبلیغی جماعت کے انداز سے انہی اصولوں کو دیکھ کر ان کی تعلیمات کو ان میں یعنی اسلام کی تعلیمات ان میں پہنچانے کی وہی یعنی ترتیب بنائی تھی کہ وہ وہ گشت ہوتا ہے، ان کے گھروں میں جاتے ہیں، وہی ترتیب تبلیغی جماعت والی، لیکن غیر مسلموں میں کام کا طریقہ تھا۔ ہم وہاں گئے تھے، وہاں سے پھر دوسرے علاقے میں حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ جہاں تھے وہاں بھی گئے، ان سے ملاقات ہوئی، تو وہی ان کا آخری دور تھا، لیکن الحمدللہ خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ملاقات نصیب کرا دی کہ یعنی حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے لوگوں میں بڑا اونچا مقام رکھنے والے یہ سمجھے جاتے تھے۔ اگرچہ حضرت رائے پوری کے خلفاء تو بہت رہے، لیکن یہ بھی حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے لوگوں میں خاص تھے۔ بہت سی ان کی کتابیں، بلکہ خطبات نعمانی کے بعض حصے بھی کبھی کبھی یہاں تعلیم میں بھی پڑھے جاتے ہیں، اور ان کے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی ان کے تعلقات بڑے اچھے رہے ہیں۔ خیر بات یہ تھی کہ تبتل اور ذکر اللہ، یہ دونوں چیزیں ایک خاص تعلق، ان کا آپس میں ایک خاص ایک گہرا تعلق ہے۔ انسان جب تمام علائق کو چھوڑ کر ذکر اللہ میں اپنے آپ کو منہمک کر دے تو پھر اس سے ہوتا ہے کہ ذکر دل میں اچھی طرح جم جاتا ہے۔ اب تلاوت بھی کرے گا تو اس کا مزہ کچھ اور ہوگا، اب نماز پڑھے گا تو اس کا مزہ کچھ اور ہوگا، اس کے جو خشوع ہے وہ کچھ اور ہوگا۔ یہ بس اسی مقصد کے لیے ہے، بس تمام چیزوں کو چھوڑ کر انسان ذکر اللہ میں لگے اور اس کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جائے،
نہ کسی منصب کی، نہ کسی عزت کی، نہ شہرت کی، نہ مال کی، نہ دنیا، نہ کسی چیز، نہ لغویات، ہر چیز سے الگ ہو کر جب ایک مرتبہ ایک کام میں لگ گیا تو انشاءاللہ کچھ وقت میں انسان کا دھیان اب عبادتوں کی طرف جمنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر علائق اور پھر اس کے بعد دوسری مصروفیات وہ انسان کے لیے مضر نہیں ہوتی، بشرطے کہ کچھ وقت پھر بھی اس کے بعد بھی، جیسے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے جن کو اجازت دیتے تھے خاص تاکید ہوتی تھی کہ روزانہ کے 2 گھنٹے اپنے لیے کم از کم فارغ کر لو جو عبادتوں کے لیے خالص ہو، تاکہ پھر وہ تعلق جو ایک چیز حاصل کی ہے وہ کہیں بالکل ختم نہ ہو جائے۔ اس لیے کہ ایسا نہیں کہ ایک چیز مل گئی تو وہ ہمیشہ رہے گی، وہ بھی آہستہ آہستہ پھر ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے، کمزور ہونی شروع ہو جاتی ہے، تو اس کو باقی رکھنا یہ بھی ضروری ہے۔ بہرحال یہ ابھی اور چیزیں باقی ہیں، مختصر کر کے اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ رات کا قیام تھا اور تلاوت کا اہتمام تھا۔ اس کے بعد وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ذکر اللہ اور تبتل۔ آگے کیا ہے؟ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا۔ 5ویں چیز ہے اللہ پر ہی بھروسہ ہو، غیر اللہ سے اعتماد کو انسان ہٹا دے۔ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا، جب انسان کوئی کام خود نہیں کرنا چاہتا، کسی کو کہتا ہے، وکیل بنا دیتا ہے، میرا یہ کام کر دو، ہم اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں کہ یا اللہ اسباب تو ہم نے یہ اختیار کر لیے، کوشش ہم یہ کر لیتے ہیں، باقی یہ کہ یا اللہ میں نہیں کروں گا، نتیجہ میرے اختیار میں نہیں ہے، نتیجہ تو اللہ آپ کے اختیار میں ہے، آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ اللہ پر ہر کام میں بھروسہ ہو اور اللہ پر اعتماد ہو اور ہر کام کا نتیجہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے، اور اس میں راحت بھی ہے۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لیکن راحت کی نیت سے نہ کریں۔ راحت تو ہے ہی کہ انسان یہ سوچے اچھا چلو ٹھیک ہے مجھے اس میں آرام ہے کہ میں نتیجہ بس اللہ کے حوالے کر دوں، آرام کے مقصد سے کرے گا تو ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کرے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ اچھا کوشش میں کر لوں، باقی نتیجہ اللہ یا اللہ تیرے حوالے ہے، کہ نتیجہ تیرے جو بھی ظاہر ہوگا یا اللہ تیری طرف سے خیر ہی ظاہر ہو۔ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا، تو توکل میں اسباب کو چھوڑا نہیں جاتا، لیکن اسباب اختیار کرنے کے ساتھ اعتماد مسبب الاسباب اور اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے۔ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا، 5 چیزیں ہو گئیں۔ اس کے بعد 6ٹھی چیز ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، صبر، اور یہ ایک مستقل عنوان ہے، بہرحال یہ بھی ایک مستقل حصہ ہے کہ انسان کے یعنی ترقیات کے لیے جو اخیر میں بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان کو جب مشکلات پیش آتی ہیں، جس قدر مشکلات سے انسان گزرے گا اس قدر درجات میں ترقی ہوتی رہے گی، اور صبر ایک مستقل احادیث میں عنوان ہے، قرآن میں احادیث میں اس کو مستقل فضائل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، لیکن بہرحال ترقیات کے لحاظ سے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لحاظ سے صبر ایک بہت اونچا مقام ہے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس پر بات کریں گے۔ تو 6 چیزیں ہو گئیں، 6ٹھی چیز ہو گئی صبر، اور وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اور آخری چیز 7واں اصول ہے وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا۔ جو دینداری سے تعلق نہیں رکھتے، چاہے وہ مسلمان نہ ہوں، غیر مسلم ہوں، یہ چاہے مسلمان ہیں لیکن دین سے دور ہیں، بری صحبت جس کو کہتے ہیں، بری صحبت سے اپنے آپ کو دور رکھنا، وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، یعنی بری صحبتوں سے اور برے تعلقات سے اپنے آپ کو الگ کر لینا، ان کے طریقوں کو چھوڑ دینا۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ انسان جسمانی طور پر الگ ہو گیا، نہیں، ان کے اعمال کے اعتبار سے بھی، من تشبہ بقوم فہو منہم، ان کے تشبہ بھی سے بھی انسان بچے، ان کے طریقوں سے بھی بچے، نہ ہماری حیت ان کی طرح ہو، نہ ہمارا لباس ان کی طرح ہو، نہ ہمارے بال ان کی طرح ہو، نہ ہمارے کوئی طور و طریق ان کی طرح ہو، نہ ہمارا کھانے کا طریقہ ان کی طرح ہو، جو خاص ان کے طریقے سمجھے جاتے ہیں، وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، وہی جس کو قرآن کریم میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فرمایا۔ ان طریقوں کو، غیروں کے طریقوں کو اپنی زندگی سے بالکل نکالنا، جتنا نکالا جائے گا اتنا زیادہ انسان اللہ والے طریقے پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے پر اتنا زیادہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ یہ 7 اصول ہو گئے، اور انشاءاللہ اب جب سورہ مزمل جب بھی پڑھیں گے تو یہ 7 اصول فوراً ذہن میں آ جائیں گے کہ اچھا یہ 7 باتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔